الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ عزیز مصر نے جب اپنی زوجہ کا معاملہ خواتین میں اور لوگوں میں پھیلتے ہوئے دیکھا تو اس نے معاملے کو دبانے کے لیے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کو جیل بھیج دیا، قید خانے میں بھیج دیا کہ یہ جیل میں ہوں گے تو معاملہ جو ہے وہ دب جائے گا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام آپ قید میں چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے جیل کے معاملات کو بیان فرمایا۔ جیل میں جو کچھ بھی پیش آیا اسے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان اور بھی جیل میں گئے۔ وہ جوان جو تھے وہ ان پر الزام تھا کہ وہ بادشاہ کو زہر دینے لگے تھے، بادشاہ کو زہر دینے لگے تھے۔ تو ان میں سے ایک جو تھا وہ اس کا باورچی خانے کا انچارج تھا، سربراہ تھا، یعنی کہ بڑا کوک تھا وہ، اور دوسرا جو ہے وہ کام اس کا بھی یہی تھا، لیکن وہ خاص کام اس کا یہ تھا کہ وہ شراب بنا کر کے نچوڑ کر کے شراب وہ بادشاہ کو دیا کرتا تھا پینے کے لیے۔ تو ان دونوں نے وہاں خواب دیکھا تو وہ خواب جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بیان کرنے کے لیے آئے۔ دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اپنا خواب سنایا۔ قال احدہما انی ارانی اعصر خمرا، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے لیے شراب نچوڑ رہا ہوں اور شراب بادشاہ کو پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے وہ سن لیا۔ دوسرا کہنے لگا وقال الآخر، دوسرا بولا انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، یہ دوسرا وہ تھا جو ان کا کوک تھا، یہ باورچی تھا، باورچیوں کا انچارج تھا۔ اس نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں نے اپنے سر پر روٹیوں کو ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے، تاکل الطیر منہ، پرندے آ کے نہ اس میں سے روٹیاں نوچ نوچ کے جا رہے ہیں۔ نبئنا بتاویل، ان دونوں نے کہا بیک زبان کہ آپ ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتا دیں۔ انا نراک من المحسنین، انہوں نے کہا ہم آپ کے پاس پوچھنے کے لیے اس لیے آئے ہیں کیونکہ آپ محسن ہیں، آپ اچھے بندے ہیں، اس لیے ہم آپ سے پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ اس آخری جو جملہ ہے اس سے بہت سارے مسائل معلوم ہوتے ہیں کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا اچھا ہونا ان پر کیسے عیاں ہوا۔ وہ اس طرح عیاں ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں آپ جب قید خانے میں گئے تو آپ جتنے بھی وہاں تکلیف میں ہوتے ان کے پاس جاتے، ان کی خدمت کرتے، ان کے ساتھ تعاون کرتے، کیونکہ آپ ایک دائی تھے، ایک مبلغ تھے۔ دائی اور مبلغ جو ہے وہ لوگوں کی خیر خواہی کرے، یہ اس پر لازم ہے۔ ہاں جی، لوگ خوش ہوں تو ان کے سامنے کھڑا ہو کے وہ بھی خوشی کا اظہار کرے، لوگ دکھی ہوں تو ان کے سامنے وہ بھی کھڑا ہو کے دکھ کا اظہار بھی کرے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کے دکھ میں شریک بھی ہو اور ان کے غم کو ہلکا بھی کرے، یہ اس پر لازم ہے دائی کے لیے۔ ہاں جی، تبھی وہ دعوت کا کام کر سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں آپ نے بھی قید خانے میں جا کر کے یہی کام انجام دیے۔ کسی کو دکھی دیکھتے اس کے پاس چلے جاتے، پریشان دیکھتے اس کے پاس چلے جاتے، بیمار دیکھتے تیمارداری کرتے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا کوئی بندہ نیا نیا قید میں آتا وہ ظاہری بات ہے پریشان ہوتا، اس کو آپ حوصلہ دیتے، اس کو تسلی دیتے، ہاں جی، اس کو پریشان نہ ہونے کا آپ سبق دیا کرتے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کی جو ذاتی معمولات تھے وہ تو پہلے سے ہی ایسے تھے، یعنی پورا دن جو ہے آپ روزے سے رہتے، رات ساری آپ نماز پڑھتے رہتے، اللہ اللہ کرتے رہتے، ساری رات قیام میں گزارتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عجز و نیاز کا اظہار کرتے اور گڑ گڑاتے رہتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ یعنی کہ معاملہ تھا۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے انہوں نے کہا کہ آپ بڑے اچھے ہیں، اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ کو بیان کرنے کے لیے۔
ایک معنی اس کا یہ ہوا محسن کا کہ آپ اچھے کام کرنے والے ہیں تو اس لیے ہم آپ کے پاس آئیں۔ دوسرا معنی محسن کا معنی یہ بنے گا کہ انہوں نے کہیں آپ علیہ السلام کو پہلے خواب کی تعبیر کرتے ہوئے سنا تھا، کیونکہ جیل میں جب گئے تو اللہ تبارک و تعالی، ضروری تو نہیں ہے کہ آپ نے اتنے عرصے میں 10-11 سال میں یہ 2 تعبیریں ہی بیان کی ہوں یا ایک بادشاہ کی 3 تعبیریں بیان کی ہوں، آپ نے اس کے علاوہ بھی تعبیریں بیان کی ہوں گی، لوگ آتے ہوں گے پوچھنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر صرف 3 خوابوں کی تعبیر بیان کی، 3 خوابوں کی تعبیر بیان کی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی تھی، ان کو بتائی تھی، ایک بادشاہ کی اور یہ 2 بندے بادشاہ کے جو خاص تھے، تو انہوں نے کہیں سے سنی ہوگی تعبیر یوسف علیہ السلام سے، کہ یا پھر کسی سے سنا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بھی جانتے ہیں، تو ان سے جو ہے نا وہ پوچھا جائے۔ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جو ہیں، تو اس طرح کیونکہ آپ نے پہلے تعبیر بیان کی ہوگی، تعبیر ان کی سمجھ میں آئی ہوگی، انہوں نے کہا ہوگا کہ تعبیر اچھی بیان کرتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم تعبیر انہی سے پوچھیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انا نراک من المحسنین سے یہ مسئلہ واضح اور عیاں ہوتا ہے کہ بندہ اپنا خواب ہر ایک کو بیان نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ نبئنا بتاویلہ انا نراک من المحسنین، آپ ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتائیں کیونکہ آپ محسن ہیں، آپ اچھے لگتے ہیں ہمیں، آپ اچھے ہیں، آپ بیان کریں ہمیں۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خواب دیکھنے کے بعد بندہ ہر ایک کو بیان نہ کرے، ہیں جی، خواب دیکھتے ہیں اور جناب ایسے ہی جناب 5-7 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، شروع کر دیا سنانا، نہیں سنانا چاہیے ایسے ہر ایک کو، ہیں جی، ہر ایک کو خواب نہیں بیان کرنا چاہیے، ڈرونا ہو تو وہ بھی بیان نہ کریں، اچھا ہو تو وہ بھی بیان نہ کریں، بچیں، ہیں جی، اچھا ہوگا تو کئی حاسد ہوں گے کہ اللہ یہ منہ اور مسوروں کی دال اور چھولے کی دال، اس طرح کی باتیں کریں گے، وہ یہ نہ ہو کہ تعبیر ہی آگے پیچھے ہو جائے، ہیں جی۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ جب خواب دیکھتا ہے نا تو اس کی تعبیر جو ہے نا وہ ایسے ہوتی ہے جیسے ایک پرندہ ہے اور وہ ہوا میں اڑ رہا ہے اور اس کے پاؤں پر کوئی پر پڑا ہوا ہے، ہاں جی، کوئی تنکا پڑا ہوا ہے، جب ایسے چلتا رہتا ہے تو وہ پڑا رہتا ہے، جیسے تھوڑا سا ہلائے گا فوراً نیچے گر جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک مثال دی، آقا علیہ السلام میں خواب کی تعبیر بھی ایسے ہے، میں خواب کی بندہ خواب دیکھتا ہے تعبیر معلق رہتی ہے، جیسے کو بندہ تعبیر کرتا ہے جیسے کو کہہ دے اسی طرح ہو جاتا ہے پھر، اس لیے اچھا خواب ہو تو وہ بھی حاسدوں کے سامنے نہ بیان کیا جائے، ہاں جی، کوئی برا خواب دیکھے تو دشمنوں کے سامنے نہ بیان کیا جائے، کوئی برا خواب دیکھے گا ڈرونا دیکھے گا تو دشمن کہیں گے اللہ جی آ گئی یہ دی پھر ہوں یہ روانہ ہونے لگا، پھر اس طرح کی باتیں کریں گے وہ، ہاں جی۔ آپ کو پتہ ہے حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہے جس کا کوئی منافق دشمن نہ ہو، اس کے رشتہ داروں میں محلے داروں میں کہیں نہ کہیں دشمن منافق ضرور ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں، میں یوں ہی اس کو تکلیف دیتا ہی رہتا ہے یہاں تک کہ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں وہ مومن دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اتنی تکلیفیں دیتے ہیں لوگ۔ تو اس لیے کوئی بھی بندہ جو ہے نا کوشش کرے اپنی خوشی کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اسے ایسی جس سے جناب لوگ جو ہے نا وہ حسد میں مبتلا ہو جائیں تو وہ بھی بیان نہ کرے، کوئی دکھ آیا ہے ایسا تو وہ بھی کوشش کرے کہ بیان نہ کرے۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا اس کا نقصان ہو گیا بہت بڑا، تو اس نے اپنے بیٹے کو منع کیا کہ بیٹا یہ بیان نہیں کرنا کسی کو، یہ جو نقصان ہوا نا کسی کو نہیں بتانا۔ اس نے کہا ابا جی نقصان تو ہوا ہے ہمارا، اس میں بیان نہ کرنے والی کون سی ایسی بات ہے کہ بیان نہ کریں؟ تو حضرت جو ہے نا وہ فرمانے لگے کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اس کے ابا جی نے کہا، اس نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ یہ جو نقصان ہوا ہے نا ہمارا، ہم بتائیں گے نا کسی کو، ایک تو نقصان ہوا ہے، یہ تکلیف ہوئی ہمیں، اور اوپر سے لوگ ہمیں نصیحتیں کریں گے، کئی چیزیں لینا سمجھتے ہیں، چس لے لے کے سننا، یہ لوگوں میں بہت ہوتا ہے جی۔ اللہ اکبر، یہیں پہ یہ بھی کئی سالوں کی ان کو یاد ہوگا عبدالغفور صاحب کو، یہیں بیٹھا ہوا تھا میں جہاں پہ حاجی شکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں کام کر رہا تھا، یہاں پہ فیض احمد صاحب سوئے ہوئے تھے، اچانک سے یہ چھت نیچے آ گری، اچھا بھلا سمجھدار بندہ یہاں مسجد میں داخل ہوا، زور سے ہنستے ہوئے کہاں مار کے تالی مار کے لگا کیسے ہوا یہ سارا؟ میں نے کہا اب تیرے جیسے کسی کے گھر میں چلے جائیں تکلیف پوچھنے کے لیے تو وہ بیچارے نہیں بچتے، پھر وہ روانہ ہو جائیں گے، اس بیچارے کا سر کھلا ہوا ہے، خون بہہ رہا ہے، اور اس کو جناب ہنسیاں آ رہی ہیں، زور سے تالی بجا کے وہ جناب ہنس کے پوچھتا ہے کیسے ہو گیا تھا وہ؟ اب بتائیں ایسے بندے کو پتہ چلے تو بتائیں اگلے کی تکلیف بڑھائے گا نہیں بڑھائے گا؟ بڑھائے گا نا۔ تو یہ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس باپ نے کہا تھا بیٹے کو بیٹا ایک تو نقصان ہوا ہمارا، اس کی تکلیف ہے، اور اوپر سے یہ لوگ جو ہمیں نصیحتیں کریں گے نا وہ تکلیف بڑھ جائے گی ہماری،
آج بھی کسی بندے کا کوئی ہو جائے کہ بندہ کہے نا جب باہر جا رہا تھا جی رات کو تو ڈاکو پڑ گئے، سارے یہ کہیں گے چول جائے نہیں تو اس کو کس نے کہا تھا رات کو باہر جائے؟ ہاں جی، ایک نقصان ہو گیا، اوپر سے یہ بات و نصیحت، چول بھی وہی ہے۔ بتائیں، وہ ایک زبردست بات جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جب بندے پہ برا وقت آیا ہو نا، ہاں جی، کتے بھونکتے ہیں، کھوتے نصیحتیں کرتے ہیں۔ یعنی جن خبیثوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ بھی بات و نصیحت کرتے ہیں۔ کمال جملہ ہے بھائی۔ ویسے تھوڑا سا ایک سنا تھا میں نے، تو ابھی اضافہ میں نے کیا، میں نے کہا بھی کتے بھونکتے ہیں، کھوتے گدھے نصیحتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے نہیں جی ایسے نہیں، ایسے ہو جانا چاہیے تھا۔ نہیں بھائی نہیں۔ تو اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ ذرا سوگا بن کے رہے۔ کیا بن کے رہے؟ سوگا بن کے رہے۔ ہر ایک کو اپنا دکھ نہ سنائے، کیونکہ ہر دکھ سنانے سے اس نے کون سا دکھ دور کر دینا ہے؟ دکھ دور کرنا ہے کسی نے؟ کر دینا دور، اس نے دکھ دور نہیں کرنا اس نے۔ ہیں جی، یہیں پہ کھڑے ہوئے تھے، ایک دوست جو ہے نا، اس کو یہ جو باہر بٹن لگا ہوا نا، اس کو کرنٹ لگ گیا جی، اور کرنٹ ایسا زور سے تھا کہ اللہ اکبر کبیرہ، اور ساتھ ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا، وہ اتنا ہنسا زور سے کہ وہ ہنستے ہنستے نیچے بیٹھ گیا۔ بتائیں، اس کو کرنٹ لگا ہوا ہے، وہ ہنس رہا ہے۔ اور یہی حساب ہے آج کل کیمرے والے جو نا، جن کے ہاتھ میں کیمرہ آ گیا ہے، وہ مدد تو نہیں کرتے کسی کی۔ کوئی بندہ ڈوب رہا ہو، وہ مووی بنا رہے ہوں گے، یہ ڈوب رہے ہیں، یہ ڈوب رہے ہیں جی ہمارے سامنے، بالکل آپ طرف ناظرین آپ ذرا غور سے دیکھیں، یہ ڈوب رہے ہیں، وہ ڈوب گئے۔ ہو رہا یہ نہیں ہو رہا؟ ایسے منحوس اور ملعون اور مردود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے بندہ مومن کی مدد کی توفیق چھین لی ہے ان سے۔ یہ مدد نہیں کر سکتے کسی کی، سچی بات ہے۔ بتائیں، یعنی مدد کر ہی نہیں سکتے کسی کی۔ یہ جہاں بھی دیکھیں گے آپ، ہاں جی، ایک بندہ دوسرے کو مارا، یہ ویڈیو بنا رہا ہے، یہ دیکھیں جی ناظرین، یہ بندے نے اس کے پیٹ میں گھسن ٹھوک دیا ہے، ہاں جی، آپ کہاں کھڑے ہوئے تھے، بندے کو گولی لگ رہی ہے، وہ کھڑا ویڈیو بنا رہا ہے، حیا نہیں ہے اس کو، بغیرتی ایسی عام ہو گئی۔ یعنی کہ یہ پیسے کا لالچ ہے نا، اور کیا یار، ہاں جی، اس کو صرف یہی ہے کہ یار میرے پیسے بننے چاہیے ہوں، اس کی جناب طبیعت صاف ہوتی ہے، ہو جائے، اس کو گولی لگتی ہے، لگ جائے، وہ مرتا ہے، مر جائے، کچھ بھی ہو جائے، یہ جناب ویڈیو بنا رہا ہے وہاں۔ ایک جگہ ایسی حالت پیش آئی کہ نعوذ باللہ من ذالک، ایک بندہ جو ہے نا وہ بیچارہ مر رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ روڈ پہ پڑا ہوا ہے، یہ یوٹیوبر جو ہے ویڈیو بنا رہے ہیں اسے۔ کسی کو یہ حیا نہیں آ رہی یار فون کر کے ایمبولینس بلا لیں، یہ بیچارے کو ہسپتال بھیج دیں، نہیں۔ تو یہ وہ معاشرتی مسائل ہیں، صحیح بات، یہ سلگتے مسائل ہیں، ہاں جی، اتنی تکلیف ہوتی ہے ان باتوں سے، بندہ کیا کہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انا نراک من المحسنین جو ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے آپ کو، آپ بڑے اچھے ہیں، آپ تعبیر اچھی کرتے ہیں، آپ علم والے ہیں، اس لیے آپ جو ہے نا ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہر ایک کو ہم نے خواب بیان نہیں کیا، آپ کے پاس ہی آئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آگے دیکھیں جی، دائی کا کام کیا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جی ٹھہرو، پہلے تو آپ نے تسلی دی ان کو، میں ابھی پریشانی نہیں لینی تم نے، لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویل قبل ان یاتیکما۔ میں بات سنو بھائی، تمہاری جو روٹی تمہیں ملتی ہے نا، تمہیں جو لنگر ملتا ہے، اس کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں تمہاری تعبیر بتا دوں گا، لیکن بیٹھ جاؤ یہاں پہ، پہلے کچھ میری بھی باتیں سنو، پہلے میری بھی باتیں سنو۔ یہ کہہ کے آپ نے ان کو دعوت توحید دی، تعبیر نہیں بتائی، پہلے آپ نے دعوت توحید سنائی۔ کیا سنا ہے؟ دعوت توحید سنائی آپ نے۔ میں ٹھہرو یہاں پہ بات سنو میری، پھر دعوت توحید سنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا، ہاں جی، پھر شرک کے نقصانات کو بیان کیا۔ سارا بیان کرنے کے بعد اگلے صفحے پہ جا کر کے یہ یا صاحب یہ سجن، او میرے قید کے ساتھیو، اب سنو تعبیر مجھ سے، تعبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تب جا کے آپ تعبیر شروع کر رہے ہیں۔ بتائیں، یعنی پہلے آپ نے ان کو تبلیغ فرمائی، ان کو واضح نصیحت فرمائی، توحید کے فوائد اور شرک کے نقصانات بیان فرمائے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے۔ یہ نہیں کہ اب دیکھیں، اچھا یہاں پہ ایک بات ذرا اور غور سے سنیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا کھانا آنے سے پہلے، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ تمہارا جب کھانا آئے گا نا، کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا، اتنا زیادہ وقت نہیں لوں گا تمہارا میں، یعنی ایک معنی یہ ہو گیا۔ دوسرا معنی یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ میں یہ تمہارے ذہن میں رہے کہ کہیں یہ نہ بات تمہارے خیال میں آئے کہ میں کوئی کاہن ہوں، میں کوئی نجومی ہوں، میں کوئی جادوگر ہوں، باتیں جو ہے نا وہ ٹیوا لگا کے
معلوم کر لیتا ہوں اور بتا دیتا ہوں لوگوں کو، میں نہ، میری حقانیت جو ہے وہ اس سے واضح ہوگی، جو تمہارا کھانا آئے گا نا، تمہارے کھانے میں کیا کیا ہوگا وہ میں تمہیں پہلے بتا دوں گا، پھر جب میں تمہیں تعبیر بتاؤں گا تمہیں مزید یقین ہو جائے گا جو باتیں میں تمہیں بیان کر رہا ہوں یہ میرے اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، یہ میرے رب کی طرف سے آ رہی ہیں۔ پہلے تمہیں تمہارے کھانے کا مینیو بتاؤں گا کہ کیا کیا اس کھانے میں آ رہا ہے، جب وہ تمہارے سامنے آ جائے گا پھر جب تم میں یقین ہو جائے گا یار اس نے تو صحیح کہا ہے، پھر میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ یہ صرف اس لیے ان کو پکا کر رہے تھے تاکہ دعوت توحید سنائیں تو فوراً جناب وہ مان جائیں اور کلمہ پڑھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا۔ اندازہ لگائیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کوئی بندہ حکیم ہے نا، دکان والا ہے، تو اس پر لازم ہے، اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ بوجھ دی ہے، بیٹھے بیمار آئے نا پوچھنے کے لیے ان کو حوصلہ بھی دے، تسلی بھی دے، دوائی بھی دے اور ساتھ ساتھ دین کا درد بھی دے۔ دکان پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، عموماً درزی ہوتے ہیں، ان کے پاس لوگ بیٹھے رہتے ہیں، درزی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں نا، ایسے ہی جناب لوگ آ کے بیٹھ جائیں گے، باتیں کرتے رہیں گے، تو ان پر بھی لازم ہے یار تیرے پاس لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، تیرے پاس تو تبلیغ کا وقت ہے، تو لوگوں کو دین کی دعوت دے سکتا ہے، اچھا بھلے لوگوں کا ذہن بنا سکتا ہے، لوگوں کو بتا دوں۔ ہاں لوہار کے پاس لوگ کم جا کے بیٹھتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ نہ ہو کہ جناب چنگاری ڈال کے کپڑے جلا دے، درزیوں کے پاس لوگ زیادہ بیٹھتے ہیں، اور اس طرح کے لوگ جتنے بھی ہیں لوگ آ کے ایسے بیٹھ جاتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں۔ چائے والا جو ہے ڈھابے پہ بیٹھا ہوگا، لوگ آ کے بیٹھ جائیں گے، ان پر لازم ہے کہ وہ لوگ جو بھی آئیں ان کو تبلیغ کرتے رہیں۔ دکاندار ہے نا بندہ، دکان پہ بندے آ کے بیٹھتے ہیں، کوئی سودا لینے کے لیے آیا یار 5 منٹ کے لیے آیا، کوئی نہ کوئی دین کی تبلیغ کر دے۔ اب کوئی یہ نہ کہ یار اس نے مجھ سے کیا پوچھا تھا، میں نے کیا چھیڑ دیا، انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، یوسف علیہ السلام نے توحید شروع کر دی، کتنی بڑی بات ہے۔ انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی، یوسف علیہ السلام نے توحید شروع کر دی، انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی، یوسف علیہ السلام نے شرک کی مذمت شروع کر دی۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ داعی بندہ جو ہے وہ مضمون نہیں دیکھتا کہ موضوع کیا چل رہا ہے، وہ صرف یہ دیکھتا ہے میرے رب نے میرے ذمہ کیا لگایا ہوا ہے، بس وہ یہ دیکھتا ہے۔ حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جیل میں ہے نا، جیل میں امام ابو حنیفہ آپ کا جنازہ جیل سے نکلا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسن نام کا ایک بندہ تھا، وہ جیلر تھا، وہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو کہنے لگا کہ حضرت مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میری بخشش کیسے ہوگی، ہاں جی، تو میں کیسے توبہ کروں اور مجھے کیسے یقین ہو کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے جیل میں پڑے ہوئے آپ نے فرمایا دیکھو بات سنو، اب کوئی بندہ تیرے پاس آئے نا مسلمان بے گناہ ہو تو حکمران تجھے کہیں کہ اس کو قتل کر دے، تو اپنا آپ کو قتل کروا لینا حکمرانوں کے ہاتھوں، اسے قتل نہ کروانا، اگر یہ تجھ سے ہو گیا نا تو یقین کر لینا تیری توبہ رب نے بھی قبول کر لی ہے۔ یہ جیل میں فرمایا تھا۔ مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جیل میں ڈالا گیا، 10-11 سال پورے آپ نے وہاں بیٹھ کے جتنے بھی کافر تھے، جتنے ہندو تھے، سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، جتنے مومن تھے سارے آپ کے حلقہ درس میں آ گئے، حلقہ ذکر بھی لگ رہا ہے جیل میں اور حلقہ تعلیم و تعلم بھی چل رہا ہے جیل میں، ہیں جی۔ 10-11 سال کے عرصے میں آپ نے وہاں پہ علماء کی اور صوفیاء کی پوری جماعت تیار کر دی، بتائیں، پوری علماء اور صوفیاء کی جماعت تیار ہو گئی۔ اور آپ کے جو مکتوبات شریف ہیں یہ تو ہم نے کبھی کسی کو پوچھا ہی نہیں، کسی سے سنا ہی نہیں ہے یار، یہ مکتوبات شریفہ آپ کے جو ہیں یہ سارے جیل سے روانہ ہوتے تھے، ان کی بہت کم تعداد ہے جو جناب باہر سے آپ نے لکھے ہیں، ورنہ اکثریت جو ہے آپ کی جیل کے اندر سے، قید سے، قلعے گوالیار سے آپ یہ مکتوبات شریفہ روانہ کرتے تھے، ادھر بھیج دیا، ادھر بھیج دیا، ادھر بھیج دیا، اس طرح کر کے آپ روانہ کرتے تھے، جیل سے بھیجتے تھے، یعنی جیل میں بیٹھے ہوئے دین کا کام چل رہا ہے، وہ نہیں روکا۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال کا عرصہ محاصرے کا، شیب ابی طالب کا، بتائیں آقا علیہ السلام نے وہاں پہ تعلیم و تعلم روکا ہو، رب تعالیٰ نے وحی روکی ہو، رب تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو فرمایا ہو کہ حبیب آپ نہ پڑھائیں، ہیں جی، آپ نہ سکھائیں، وہیں پہ بھی وحی آ رہی ہے رب تعالیٰ کی طرف سے، حضور سکھا رہے ہیں جی، باقی جتنی بھی زیادہ جمع ہوتا رہتا ہے وحی والا معاملہ، وہ آقا علیہ السلام جب باہر آتے ہیں جناب ایام حج میں، وہ 3 مہینے میں، ان مہینوں میں آ کر کے آقا علیہ السلام لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ سناتے ہیں۔ تو یہ تو بھئی جیلوں کا بھی حال یہی ہے، ہیں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہی بیٹھ کے حضرت جو ہیں وہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ گئے حضرت غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ کے پاس، غازی علم الشہید قرآن کا حافظ نہیں تھا، ناظرے بھی پڑھا وہ نہیں تھا، علم الدین شہید رحمہ اللہ بالکل ان پڑھ تھے، وہ محدث سے بہت بڑے، وہ گئے تو انہوں نے کہا حضرت جی سورہ یاسین تو سنائیں۔ وہ محدث کہنے لگے میرے پہ علم الدین کا ایسا رعب طاری ہوا، سورہ یاسین مجھ سے نہیں پڑھی جا رہی تھی، بار بار میں بھول رہا ہوں، اور علم الدین جو پڑھا وہ نہیں، وہ مجھے بتا رہا ہے، بتائیں۔
ہمارے تو بزرگوں نے بھی جیلوں میں بیٹھ کر کے بھی کام کیا ہے اور ایسا ایسا کام کیا. اللہ اکبر. امام شمس الائمہ سرخسی رحمہ اللہ کو آپ دیکھیں، آپ کو حکمرانوں نے کنویں میں ڈالا ہوا تھا. کنواں جیل کے طور پہ کام کرتا تھا اس وقت. آپ کو کنویں میں ڈالا ہوا تھا امام سرخسی رحمہ اللہ. آپ کے شاگردوں نے جا کے حکمران کو یہ درخواست کی کہ ہمیں اجازت دیجیے، ہم اپنے استاد سے پڑھ تو لیں، چلو کنویں میں بیٹھے ہوئے پڑھا دیں ہمیں. وہ کنویں میں بیٹھے ہوتے تھے، نیچے سے پڑھاتے تھے، شاگرد جو ہیں اوپر بیٹھ کے لکھتے تھے. پتہ کتنا لکھا ہے؟ 80 جلدیں. 80 جلدیں. کیا علم تھا اس بندے کا! کوئی کتاب نہیں ہے، سارا زبانی لکھوایا ہے امام سرخسی رحمہ اللہ نے. المبسوط کتاب کا نام ہے، کھلی کتاب، بڑی کتاب، لمبی چوڑی کتاب، نام ہی اس کا یہی ہے. اور آج ہم دیکھیں، ہم تو بھائی آزاد ہیں، آزاد ہو کے ہم سے دین بیان نہیں ہوتا. آزاد ہو کے بھی جناب تھوڑی تھوڑی خواہشات ہمیں دین بیان کرنے سے روکے ہوئے ہیں. تھوڑی تھوڑی خواہشات. 10,000 روپے تنخواہ، دین بیان نہیں ہو رہا. کیوں؟ 10,000 منقطع ہو جائیں گے، آنے رک جائیں گے. تو پھر کام کب کریں گے بھائی؟ ہمارے تو بزرگوں نے جیل جا کے بھی دین کا کام نہیں روکا. آپ نے تو جناب 10,000 روپے کی خاطر دین کا کام چھوڑ دیا، دین کا کام روک دیا آپ نے. نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ. تو اس لیے ہمارے سید کفایت علی کافی رحمہ اللہ، پتہ ہے وہ ان کی ایک نہ مفتی صاحب اور ہیں، ان کی کتاب ہے ایک، اس پہ علم صرف پہ کتاب ہے. انگریزوں نے آپ کو جناب جیل میں ڈالا ہوا تھا، کنویں میں ڈالا ہوا تھا. انہوں نے وہ کتاب کنویں کی دیواروں پہ لکھی، کنویں کی دیواروں پہ لکھی جناب کتاب. اور وہاں سے جناب جب باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ اپنے شاگردوں کو میں کو لائٹ کا انتظام کرو، کاغذ واغذ لے جاؤ، وہاں سے جا کے نقل کراؤ. انہوں نے وہاں سے جناب جیل کی کنویں کی جناب دیواروں سے نہ وہ نقل کی انہوں نے کتاب. بتائیں آج ہم سارا کچھ پہلے دیے نہیں ہوتے تھے. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی فرماتی ہیں میرے ابا جی رات کو مطالعہ کرتے تھے، ایک ایک رات میں 70 بار سے زائد بار دیا میں جلایا کرتی تھی اٹھ اٹھ کے. 70 سے بھی زائد بار میں دیا جلاتی تھی ابا جی کا، بجھ جاتا تھا دیا. ابا جی اتنا مطالعہ کرتے تھے. اتنی بڑی لائٹ ہو، بندہ پڑھنے کا ککھ نہ ہو جناب، نظر ٹھیک ہو، ہر شے ساری سہولت موجود ہو، کتاب بھی نہ پڑھے. بتائیں اس سے بڑا بیکار بندہ کون ہے پھر؟ وہ تو کسی کھاتے کا بندہ نہیں. دین کے دفاع کے لیے حضرت اللہ امام یمینی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے بھر کے تمام نفلی عبادتیں، تمام نفلی صدقات، تمام عبادات جو ہیں، فرماتے ہیں وہ اس بندے کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو بندہ رب تعالیٰ کے دین کا دفاع کرنے والا ہے. الذب عن الدین، جو دین کا دفاع کرنے والا ہے، دین کے دفاع کے برابر دنیا بھر کی کوئی نیکی جو ہے نا نہیں ہو سکتی، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ دین کا دفاعی تو ہے کہ یوسف علیہ السلام سے پوچھا کیا تھا، آپ بیان کے کیا فرما رہے ہیں. اور دوسری بات یہاں پہ بڑی قابل غور ہے، جی وہ میرے دور کے لوگوں کے مزاج کے حساب سے کھانا آتا تھا نا، ان کو جیل سے آتا تھا لنگر، ان کو ملتا تھا. آپ نے کیا فرمایا یوسف علیہ السلام نے؟ میں تعبیر بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے تبلیغ سنو مجھ سے، لنگر آنے سے پہلے لنگر کھلنے سے پہلے لنگر کھلنے سے پہلے تبلیغ ضروری ہے بھائی. ایک جگہ بڑا تجربہ ہوا، وہ کیا کرتے تھے، لنگر کھلاتے تھے محفل میں. ایک بار انہوں نے مشورہ کیا، پیر تھے تو انہوں نے کہا جی اس بار جو ہے وہ پہلے لنگر کھلا دیا جائے امتیوں کو، اپنے مریدوں کو، امتی تو اپنے مریدوں کو جو ہے نا وہ پہلے لنگر کھلا دیا جائے. آپ یقین کریں لنگر پہلے کھلا دیا. بعد میں جب مولانا صاحب کا بیان ہوا، ایک پیر بیٹھا ہوا، 2-4 وہ پرانے گھسوڑے مریض جو مرید تھے ان کے وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ سارے بھاگ گئے لنگر کھا کے، سارے ہی بھاگ گئے لنگر کھا کے. مومن تو یہ نہیں کرتے بھائی. یہاں تو یوسف علیہ السلام نے ان کو فرمایا جو ابھی تک جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے، آپ نے فرمایا لنگر آنے سے پہلے تمہیں تبلیغ سننی پڑے گی میری. لنگر آئے گا تو پھر تمہاری مرضی، پھر روٹی شروع کر دینا. تو یہاں پہ روٹی دیکھ لیں تو پھر ہر شے بھول جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں تعبیر بتاؤں گا تمہیں لنگر آنے سے پہلے. ایک تو یہ بھی ہے کہ ان کو حوصلہ دیا، روٹی آئے گی نا تمہاری، اس سے پہلے سن لو. تم روٹی سے منع نہیں کرتا، روٹی تم نے کھانی ہے، روٹی ملے گی تمہیں، لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے نا میری بات تمہیں سننی پڑے گی. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے کیا فرمایا جی؟ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ اتنے تک رکھتے ہیں کیونکہ اس پہ مزید جو ہے نا ابھی آیہ مبارکہ پر آیت نمبر 37 پر مزید کلام کریں گے انشاءاللہ عز و جل، پھر اگلی بات کھولیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا